میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت ہمت بندھائے رکھی کہ چلو مر جانا ہے تو پھر مرنے کا تو کوئی دارو نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو. یہ تھوڑی اپرچونٹی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ نہ کرے میں کسی لمحے یہ سوچ لوں، میں شاید اس کیس کے ڈیسائیڈ ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، میں ان ظالموں کو سزا دلواؤں گا چاہے مجھے کسی جگہ پر بھی جانا پڑے. لیکن اب میں اس مشکل میں چلا گیا ہوں کہ جس مٹی سے میں نے عشق سے بڑھ کر عشق کیا ہے، کیا مجھے یہاں مزید رہنا چاہیے؟ یہ والی سوچ میرے اندر کبھی نہیں آئی. تو آپ نے ٹارگٹ شاید آپ نے اچیو کر لیا، یا تو آپ مجھے مار سکتے تھے یا بھیج سکتے تھے، میرا چلے جانا بھی مر جانا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہمت دے، میں اس مٹی کے بغیر جی نہیں سکتا. خلیل صاحب، ایک وہ خلیل الرحمان قمر ہے جو جب باہر نکلتا تھا تو دنیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے، اس سے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے. آج لوگوں کے جو بدلے ہوئے انداز ہیں. نہیں، کوئی نہیں بدلے ہوئے انداز. محسن بھٹی وہی حال ہے. میرے لوگ ہیں. میں نے ایک بات میں بڑی 4-4.5 سالوں سے کہہ رہا ہوں، میں ایک بھیڑوں کے چھتے سے پنگا لے چکا ہوں. کوئی مجھے کچھ بھی کر لے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیتے جی میں وہاں سے ایک قدم ریٹریٹ کروں گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اتنا ضرور ہوا کہ میری شخصیت کو میرے افکار کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا، اس کا شدت سے فیل کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو پچھتاوے کا کیا عالم ہوگا ان کے. وہ میرے بچے ہیں یار، میرے ملک کی مٹی سے جنے ہوئے سب لوگ میرے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جس سے دوچار ہوں اس وقت میں. اس سارے معاملے میں کئی دوست جو ہیں ایکسپوز ہوئے ہوں گے. یا لیکن کچھ جو ہے جن کو میں کم دوست سمجھتا تھا وہ بڑے دوست ثابت ہوئے. اس میں یہ بھی ہوا. تو ایکویشن ہمیشہ برابر رہتی ہے. کچھ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ وہ دوست نہیں تھے، ان کو سمجھا جا رہا تھا، اور کچھ جو جن کو میں ابھی دوستی کے ایمبٹ میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا، پتہ چلا کہ وہ بڑے دوست ہیں. یہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں اس وقت جو ترستے تھے کہ شاید خلیل صاحب ان کے لیے کوئی کریکٹر لکھ دیں، وہ آپ سے دوستی کا دم بھی بھرتے تھے، اس سارے معاملے میں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیے، میں سمجھتا ہوں سامنے آئے نہیں. محسن بھٹی 4.5 سال پہلے جب واقعہ ہوا تھا نا وہ والا، اس میں تو میری فرٹرنیٹی کے کچھ لوگوں نے میرے خلاف بول دیا تھا. یہاں میں یہی کافی ہے کہ کوئی میرے خلاف بولا نہیں، ورنہ اسے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. اور میں پروفیشنل، میں کسی کا دوست نہیں ہوں، نہ میرا کوئی دوست ہے. یہ جھوٹ تھا. اگر کوئی چند دوست تھے بھی تو میں پہلے بھی نہیں مانتا تھا. اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں. تو آئی ایم اے گڈ فرینڈ آف مائی سیلف. مجھے اپنی دوستی پہ ناز ہے، میں اسے گزارا کر لیتا ہوں. جو آپ کے بچے ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کا ٹرسٹ شیک ہوا یا وہ پوری طرح انہیں یقین ہے اپنے؟ دیکھیے جب پہلی ویڈیو آئی نا، میں اپنے پروردگار کے صدقے جاؤں، میں پریشان تھا کہ میں اس کی کیا دلالت دوں گا. تو 2 دن بعد ان کے موبائلوں سے ایک ویڈیو برآمد ہوئی جس میں یہ پلاننگ کر رہے تھے، جس میں وہ کیمرے سیٹ کروا رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پریشانی مجھے تھی وہ میرے گھر کی تھی، اپنی بیوی کی تھی. وہ جب انہوں نے دیکھی تو وہ تھم گئے. ان کا تھم جانا میری پہلی کامیابی تھی. جس دن ان کو سزائیں ہوں گی. اور نو بٹی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے حوالے سے بڑا رحم دل آدمی. میں تو یہ بھی سوچنے لگتا ہوں کہ اس کو 10 سال 15 سال 16 سال کی جیل ہو گئی، اس کے بچے کیا کریں گے، اس کے کریئر کا کیا ہوگا. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں. لیکن جب میں جنرل پبلک ویلفیئر کے لیے کر رہا ہوتا ہوں نا کچھ، پھر میں یہ چیزیں نہیں سوچتا. وہاں میں بے رحم آدمی. Now I am not fighting for myself. I am just fighting for the general public welfare. افسوس اس بات کا ہے، میں عورت کارڈ کھیلنے کو برا نہیں سمجھتا، لیکن کیا آپ غیر عورتوں کے لیے بھی عورت کارڈ کھیلیں گے؟ تو آپ میرے ہاں کی عورت کی توہین کریں گے. کلپریٹ کڈنیپر کو آپ کے حق میں آپ عورت کارڈ کھیل رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی توہین بھی کر رہی ہو اسی وقت، اور آپ میرے ہاں کی اچھی عورت کی بھی توہین کر رہے ہو. یہ جو آمنہ عروج ہے، یہ خاتون ہیں کون اور کب سے آپ کے ساتھ رابطے میں؟ یہ بھی میں جواب دے چکا. یہ بھی کورٹ میں سبسڈسٹ معاملہ، اس پر نہ بات کیجیے. وہ کورٹ بتا دے گی آپ کو. آپ بہتر یہ ہے، بیسٹ از دس کہ یو گو ٹو پولیس اتھارٹیز
ان کے ہاں سارے اقبالی بیان ہیں ان کے. اینڈ یو گو ٹو کورٹ اینڈ سی دا پروسیڈنگس, آپ کو پتہ چل جائے گا. شرمناک بات تو یہ ہے کہ کہانیاں بن لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یار. دیٹ از واٹ اے شیم. اس کا دکھ ہے, اس کا دکھ رہے گا. بٹی میں آئی ایم سمپل گائے ٹو فورگیو, لیکن یہ دکھ رہے گا مجھے, بھولوں گا نہیں میں. شاید پینترا بدل کے میں ان کے ساتھ کام کرنے لگوں جن کے ساتھ میں کبھی کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا. یہ بھی دکھ کی بات ہے. میں آئی واز بورن فار دس کنٹری. میں نے بڑے بڑے فائدے ٹھکرائے ہیں, پر میں نے اپنی مٹی سے دغا نہیں کی سر, پیسوں کے لیے. نو, میری روٹی چل رہی ہو, میں خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. اسی ملک سے بنی مجھے عزت, اسی ملک کا قرض ہے میرے سر پر. یہ جب واقعہ جب ہوا اس کے اتنے دن بعد آپ آئے, اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ کبھی ایسے واقعے سے دو چار نہ ہوں. لیکن ایک بات ذرا زیوم تو کیجیے ایک پل کے لیے. ایک شخص جس نے ٹینجیبلی کبھی گن ہاتھ میں پکڑی نہیں ہے, اس پر 16 بندے لیٹسٹ گنے تان کے کھڑے ہوں اور اس کو بار بار بتایا جائے کہ ہمیں تمہیں مارنے کا حکم ہے. مجھے بتائیے, اور 3 دفعہ کلمہ پڑھایا جائے اور ایک کلمے میں مجھے کھڑا کر کے منہ پھیر کے کھڑا ہونے پر کو کہا گیا, پھر فائر کیا گیا. وہ جو گھن گرج تھی نا دونوں کلاشنکوف کو لوڈ کرنے کی, اس کو بولتے ہیں چیمبر چڑھانے کی, وہ بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. تو آپ سوچو ذرا کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی یہ اور میں نے کسی سے مشورہ نہیں لیا, میں نے گھر آ کے بتا دیا. I decided to go to enforce it at law. That's it. اور عین اس وقت جب میں یہ FIR کٹوا رہا تھا, میرے ذہن میں خلیل الرحمان قمر نہیں تھا. میرے ذہن میں میرے لوگ تھے کہ دوبارہ ان کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ ہو. خلیل صاحب, یہ جو سارے آپ نے واقعات بتائے, بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیل صاحب اتنے بڑے ڈرامہ نگار ہیں, انہوں نے بھی یہ سٹوری خود سے تخلیق کی ہے, اصل حقائق کچھ اور ہیں, وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے, پولیس اتھارٹی سے مل لیجیے, کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھیے جا کے, آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ ابھی فرد جرم پر کام نہیں آیا, لیکن مافیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور میں اس پہ کوئی رائے زنی اس لیے نہیں کروں گا کہ یہی تو ایک بات ہے جو مجھے زچ کر گئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کل صحافی بنیں گے, تو میری صحافت کا کیا حال ہونے والا ہے. میں نے کچھ صحافیوں کو بھی دیکھا, محسن بھٹی, لگتا ہے کوئی جنم جنم کا بہر ہے میرے ساتھ. کسی کو ادراک نہیں ہے کہ میں وہ جو 7.5 گھنٹے بہت کر آیا ہوا ہوں. اللہ میرے دشمن کو بھی اس تکلیف سے بچائے. اگر میں ذرا سا بھی گنہگار ہوں تو یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان, معاملے کھل جائیں گے. کیا آپ کو کبھی ایسے لگتا ہے کہ لوگوں کو کوئی غصہ تھا آپ پہ, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خلیل الرحمان قمر کو اس کے تکبر کی سزا مل گئی؟ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں بھٹی صاحب, یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلے 4.5 سال سے موقع ڈھونڈتے تھے